بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج 17 مئی 2021 ہے۔ آئیے ہم اپنی تاریخ، جس کو ہم مطالعہ پاکستان بھی کہتے ہیں، اس کا سبق شروع کرتے ہیں، جو کہ ہم آپ کا باب نمبر 4 سیاسی مصالحت کے لیے کوششیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے، پیج کون سا ہے، لانگ کویسچن یا شارٹ کویسچن اس میں سے کون سا ہے۔ جی پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کا لانگ کویسچن نمبر 2 خطبہ اعلیٰ آباد کا خلاصہ اور اہمیت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ پیج نمبر آپ کا 41 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خطبہ اعلیٰ آباد کیا تھا اور اس کا خلاصہ کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ دسمبر 1930 میں برصغیر کے کئی رہنما جب لندن میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھے۔ برصغیر آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا تھا تو مسلمان برصغیر میں اکٹھے ہی رہتے تھے، ویسے تو اب بھی جو ہے وہ برصغیر ہی کہلاتا ہے۔ اینی ویز 1930 میں برصغیر کے کئی رہنما جب لندن میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھے اور مستقبل کے انتظامات پر غور کر رہے تھے تو مسلم لیگ کا سالانہ مطلب کہ سال کے بعد جو اجلاس اعلیٰ آباد میں، یہ ایک جگہ کا نام ہے، بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت مطلب کہ جو خطبہ پیش کیا تھا، جو بات کی گئی تھی یا جس نے کی تھی، علامہ محمد اقبال نے کی۔ ان کا صدارتی خطبہ برصغیر کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ علامہ اقبال اس وقت جو تھے وہ صدارتی خطبہ پیش کر رہے تھے نا، صدر کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے، تو اس وقت سے اس کا صدارتی خطبہ برصغیر کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے خطبے میں علامہ اقبال نے 2 قومی نظریے پر روشنی ڈالی۔ تو 2 قومی نظریہ کیا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں، اور دلائل سے ثابت کیا کہ برصغیر 2 قوموں کا وطن ہے۔ اب جو 2 قومی نظریہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برصغیر 2 قوموں کا وطن ہے۔ 2 قومیں کون سی ہیں؟ جی مسلمان تھے، مسلم لیگ تھی، اور انڈین نیشنل کانگریس جس کو ہم ہندو کہتے ہیں، وہ 2 قومیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمان اس ملک میں ایک الگ اور مکمل قوم ہے، ٹھیک ہے۔ کس ملک میں؟ مطلب کہ ہندوستان میں، جہاں پر جو تھے وہ برٹش لوگ جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے اس وقت۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس میں سیاسی، معاشی اور ثقافتی مسائل کے بارے میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ نیز مسلمان کسی حالت میں بھی اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتے، مطلب مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہندو انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان بھی ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے آزاد وجود کے قیام کا مطالبہ کرنے میں، حق بجانے میں مطلب حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہندو چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اس طرح مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ ہندو اپنی مرضی سے زندگی گزارے اور مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو ہندو یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے وطن کو چھوڑ کر جائیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ہندو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ان کی جو ہیں وہ ان کے انڈر رہیں، وہ ان پر پریشر ڈالتے رہیں اور مسلمانوں پر ہندو حکومت کریں۔ تو اس وقت کے جو لیڈر تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، علامہ اقبال تھے، انہوں نے بہت اہمیت کا کام جو ہے وہ بہت ہی بڑی ساتھ دیا تھا علامہ قائد اعظم کا، جس کی وجہ سے پاکستان آج وجود میں آیا ہے۔ ان حالات میں برصغیر کے کئی آئینی مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی حل تھا۔ آئینی کہتے ہیں قانون کو، کسی بھی قانون کا۔ تو قانون بیٹا یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہر طرح سے ہندوؤں سے الگ ہیں، نہ وہ ذات پات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے رسم و رواج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھے وہ ایک آئین ہی تھا، ایک قانون ہی تھا۔ تو مسلم اکثریت علاقے جہاں پر مسلمان زیادہ تھے ان کو الگ آزاد ملک کی حیثیت دی جائے، مطلب کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو، وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ اپنے خطبے کا مرکزی خیال پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ ریاست کہتے ہیں ملک کو۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ بیٹا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ یہ ریاست برطانوی حکومت کے اندر خود مختاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو آخرکار ایک منظم مسلمان ریاست قائم کرنا پڑے گی، جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں۔ بیٹا آگے اس کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا ہے، تو کویسچن میں دونوں باتیں پوچھی گئی ہیں کہ خلاصہ بھی بیان کریں اور اہمیت بھی۔ تو نیچے جو ہے وہ اہمیت ہے
علامہ محمد اقبال کا خطبہ مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جس نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی اور ایک ایسی منزل کی طرف رہنمائی کی جس کے بغیر ان کے مسائل کا سیاسی حل جو تھا وہ ناممکن تھا۔ سائمن کمیشن 1927 کی ناکامی اور نہرو رپورٹ 1928 پر مسلم لیگ کی کڑی تنقید نے مزید آئینی اقدامات کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، کیونکہ اس رپورٹ میں مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر برصغیر کے قائدین سے گفت و شنید بات چیت کے لیے برطانوی حکومت نے لندن میں 1929 سے 1932 تک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ان میں سے ایک مسلم ہندو مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ گول میز کانفرنس میں بیٹا کچھ ہندو رہنما، کچھ مسلم لیگی رہنما اور کچھ برطانوی رہنما تھے جو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مسائل کا حل ڈھونڈتے تھے، جس طرح آج کل ہم کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل کا حل ڈھونڈا جائے، لیکن آج اتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے، آج تک مسئلہ کشمیر بات چیت سے بالکل حل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اب میں آپ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ جس طرح سے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، خطبہ اعلی آباد کی اہمیت ہی آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 17 مئی 2021 مطالعہ پاکستان، جس کو ہم تاریخ بھی کہتے ہیں، پیر آپ کا دن ہے۔ خطبہ اعلی آباد کی اہمیت۔ علامہ اقبال کا خطبہ مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جسے انہیں ایک نئی راہ دکھائی اور ایک ایسی منزل کی جانب گامزن کیا اور رہنمائی کی جس کے بغیر ان کے سیاسی مسائل کا حل ناممکن تھا۔ ایز یوزول آپ اپنا نام اور آئی ڈی لکھ کر جو ہے وہ ہمیں سینڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔